اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن کریم میں جتنا زیادہ ذکر ستاروں کا ہے یا سیاروں کا ہے، اتنا زیادہ آپ کسی اور نالج کو وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ جو باقی کے 5 پلانٹس ہیں وہ ہمارے دنیا کے اتنے قریب ہیں کہ اس کے اوپر جو چینجز ہوتی ہیں یا وہ کسی بھی طور کے اوپر جب ریوالو کرتے ہیں، اس کا جو سرکل ہوتا ہے وہ اسی طرح ہمارے ایموشنز، ہمارے مزاج، ہمارے موڈ سوئنگز کے اوپر، ہمارے لائف کے ڈیسیژنز کے اوپر، ہمارے مائنڈ سیٹ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں انکانشیسلی۔ جس طرح سن اور مون کر رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے اب جا کے وکالت کی چیزیں پوچھیں گے تو وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی اچھے اسٹرالوجر سے پوچھیں گے تو آپ کو گائیڈ لائن ملے گی۔ کیا ستارے انسان کی قسمت تبدیل کر سکتے ہیں؟ ویل اس میں ہم اگر ابتدا کریں، اور ابتدا ہمیشہ کرنی چاہیے آپ کو اس خالق کے نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں اور ہم اس کی مخلوق ہیں، تخلیق کردہ ہے۔ ستاروں کو دیکھا جائے تو آسمانی کونسل کے اوپر سیم اسی طرح جیسے کہ آپ اپنے دن کی ابتدا کرتے ہیں سورج کی کرنوں سے، آپ کا ڈے رائز ہوتا ہے، سورج نہ نکلے تو اس دن آپ کا دن نہیں سٹارٹ ہوگا۔ آپ مطلب آپ فرض کر لیں کہ سورج نہیں نکلا، جیسے کہ ابھی انٹارکٹیکا میں سورج اب 1 جنوری تک نہیں نکلے گا، تو ہماری جو ایک انسانی فطرت اور نیچر ہے وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہے سن کے ساتھ، مون کے ساتھ۔ اور اگر سورج غروب نہیں ہوگا اور سورج چلتا رہے گا تو آپ کا مائنڈ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تخلیق کیا اور اس کو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولیشن اور کیلکولیشن کے اکارڈنگلی بنایا ہے، اب سورج اگر غروب نہیں ہوگا تو آپ کا مائنڈ آپ کو کمانڈ دیتا رہے گا کہ دن ختم نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کی وہ کمانڈنگز اور وہ چیزیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے طور پہ آپ کے اندر تخلیق کی ہیں۔ آپ کا جو چاند ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کے ایموشنز ہیں، آپ کی ہیئر گروتھ ہے، آپ کی جو پانی جو واٹر ریٹینشن ہے، آپ کی باڈی میں جو واٹر سائیکلز ہیں، آپ اس کے علاوہ جو آپ کا سی لیول ہے، یہ تمام تر چیزیں بیسڈ کرتی ہیں چاند کے اوپر، چاند کے بڑھتے دنوں کے اوپر اور چاند کے کم ہوتے ہوئے دنوں کے اوپر۔ اور یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ارد گرد ہیں ایگزامپلس کے طور کے اوپر۔ اور یہ صرف میں نے آپ کو 2 ایسے سیارے بتائے ہیں جو کہ سن اور مون ہے، جو کہ آپ کو ویزیبلی طور کے اوپر نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمارا جو سولر سسٹم ہے، جو کہ ہم لوگ بچپن سے پڑھتے چلے آئے ہیں، جس میں مزید 3 نئے پلانٹس بھی ایڈ آن ہو چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم اولڈ اسکول آف تھاٹ کو دیکھیں، جو کہ اولڈ اسکول آف تھاٹ ہے اسٹرالوجی کا، جو کہ ہماری نیچرل اسٹرالوجی بھی کہلائی جاتی ہے، ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کو زیادہ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ہمارے 7 پلانٹس آتے ہیں انکلوڈنگ سن اینڈ مون، جو باقی کے 5 پلانٹس ہیں وہ ہمارے دنیا کے اتنے قریب ہیں کہ اس کے اوپر جو چینجز ہوتی ہیں یا وہ کسی بھی طور کے اوپر جب ریوالو کرتے ہیں، اس کا جو سرکل ہوتا ہے وہ اسی طرح ہمارے ایموشنز، ہمارے مزاج، ہمارے موڈ سوئنگز کے اوپر، ہمارے لائف کے ڈیسیژنز کے اوپر، ہمارے مائنڈ سیٹ کے اوپر افیکٹ کرتے ہیں انکانشیسلی، جس طرح سن اور مون کر رہے ہیں۔ اب سن اور مون کا یہ ہے کہ ہمیں ویزیبلی طور کے اوپر نیکڈ آئی سے نظر آتے ہیں، تو ہم اس کو ریزمبل کر سکتے ہیں کہ واقعی رات ہو گئی ہے، اب ہماری وہ کیفیت نہیں رہی جو سن کی تپش کی وجہ سے تھی۔ اسی طرح وہ پلانٹ جو کہ ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے، لیکن آپ اس کو ویسے ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جب بہت آسمان کلیئر ہوتا ہے، جیسے کہ لاہور میں اگر اسموگ ہے تو اسموگ نہ ہو، آپ کسی ناردرن ایریاز میں جائیں، کسی اور کنٹری میں جائیں، تو وہاں پہ آپ جب اسکائی کو بڑے برائٹر موڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا کانسٹلیشنز کا آئیڈیا ہو کہ آسمان کے اوپر کون سا ستارہ کس پوزیشن پہ ہے، کس کانسٹلیشن کے اوپر ہے، تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چمکتا جو تارا ہوگا وینس ہے، مرکری ہے، جوپٹر ہے یا سیٹرن ہے، ان کے اسی طرح ہمارے موڈز کے اوپر افیکٹس ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو اولڈ اسکول آف اسٹرالوجی ہے ہماری وہ صرف ریلیٹ کرتی ہے سیٹرن تک جا کے، لیکن جو ماڈرن اسکول ہے جو کہ ویسٹرن اسکول آف تھاٹ ہے وہ اس میں یورانس، نیپچن، پلوٹو کو بھی ایڈ آن کرتے ہیں، لیکن ان کے سائیکلز اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں یہ کلیم کرتے ہیں کہ اگر ہم ماڈرن اسکول کو دیکھیں تو ایک انسان کے مزاج کو بدلنے کے لیے بھی بہت لمبا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے مزاج کی تلخیاں، زبان کی کڑواہٹ ہوتی ہے، یہ ستارے ہم سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے، اس میں صرف آپ پلانٹری پوزیشنز کو نہیں انوالو کر سکتے۔ اس میں دیکھیں جو پلانٹری پوزیشنز ہوتی ہیں نا، ہم اس کو تھوڑا سا لیتے ہیں بڑا ایک نیرو پوائنٹ آف ویو کے طور کے اوپر، اسٹرالوجی کو بھی، پلانٹس کو بھی اور پلانٹری پریڈکشنز کو بھی۔ اگر ہم لوگ دیکھیں تو قرآن کریم میں جتنا زیادہ ذکر ستاروں کا ہے یا سیاروں کا ہے، اتنا زیادہ آپ کسی اور نالج کو وہاں پہ ڈسکس ہوتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ رحمان کی بے شمار آیتوں میں ستاروں کی چاند کی منازل تک کا ذکر ہے۔
اس کے علاوہ سورہ قمر ہے، سورہ شمس ہے، سورہ بروج ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی آیات مبارکہ ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کلیئرلی طور کے پر یہ بیان کر رہا ہے کہ میں نے آسمان کو جو مزین کیا ہے ستاروں سے، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اس میں کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا. جیسے کہ آپ کو رات کے ٹائم کے اوپر کوئی ایک کانسٹلیشن، ستاروں کا جھرمٹ جو ہے وہ آپ کو کھلے سمندر میں راہ دکھاتا ہے، اسی طرح آپ کی اپنی جو زندگی کی ڈارکنس ہے، اس ڈارکنس میں بھی جب آپ کسی لائٹ کے ٹورڈز جائیں گے تو آپ کسی اہل علم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرے گا. اگر آپ کسی ایسے شخص سے پوچھیں گے جس کو اس بارے میں نالج نہیں ہے تو آبویسلی جب ایک لے مین ہے اس کو پتہ نہیں ہے، آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور اس سے آپ جا کے وکالت کی چیزیں پوچھیں گے تو وہ آپ کو نہیں بتا پائے گا. تو اسی طرح اگر آپ کسی اچھے اسٹرالجر سے پوچھیں گے تو آپ کو گائیڈ لائن ملے گی. اور اگر آپ صرف اے آئی جنریٹڈ یا یوٹیوبر اسٹرالجر سے پوچھیں گے یا ایسے لوگوں سے پوچھیں گے جو کہ کلیم کر رہے ہیں لیکن ان کی اپنی کریڈیبلٹی نہیں. آج کل تو چیٹ جی پی ٹی بھی آپ کا برتھ چارٹ بنا دیتا ہے. Obviously, مطلب یہ اس کے اوپر بھی بات کرے گے کہ اس کی ریڈنگز کتنی کریکٹ ہے یا نہیں ہے.